أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. الفاظ کے معنی اس آیات میں جو آئے وقت فعل ماضی ہے چاہ کثیر بہت سے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے یعنی یہودی لو کاش یردونکم تمہیں مرتد کر دیں لو کاش یردونکم تمہیں لوٹا دیں من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارا کفر کی طرف یعنی چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر بنا دیں حسدن حسد کی وجہ سے حسدن یہ مفعول لاجلہ اس لیے اس کا معنی کیا جاتا ہے حسد کی بنا پر من عند انفسهم ان کی اپنی طرف سے من بعد اس کے ما تبین ما مستقر جو کہ واضح ہو چکا لہم الحق ان کے اوپر حق فاعفو باسا ان کو معاف کر دیں واصفحو ان سے درگزر کریں حتی حرف جار اور انتہا و غایا کے لیے آتا ہے یأتیا فعل مضارع ہے منصوب کیونکہ اس سے پہلے حتی ہے حتی یہاں تک کہ
لا کا معنی با کل ہر شیء چیز قدیر قادر. ان سوالات ان کی ان آیات کی تفسیر دیتے ہیں. ود کثیر من اہل الکتاب چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب یہودی کہ تمہیں اے ایمان والو ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر بنا دیں. تو اس آیت کا شان نزول بھی ہے کہ جب جنگ احد ہوئی مسلمانوں کو شکست ہوئی، فتح کے بعد فتح شکست میں بدل گئی. جب تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کی اور وہ جو جگہ جس پہ آپ نے ان کو متعین کیا تھا اس جگہ کو چھوڑ دیا. 50 تیر انداز تھے، جن میں سے 40 اتر گئے کہ اب تو جنگ کے لیے کھڑا کیا تھا، جنگ اب ختم ہو گئی، مسلمان جیت گئے ہیں، مال غنیمت لے رہے ہیں، بھی لے لیں. تو جو ان کا امیر تھا، یہاں پہ امیر کی مخالفت کی، اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے حکم دیا تھا یہاں ڈیوٹی دینے کا ہے، ہم ادھر ہی رہیں گے. ان کے ساتھ صرف 10 آدمیوں نے ان کا ساتھ دیا، باقی سارے 40 جو تھے اتر گئے. تو اس حکم عدولی کی وجہ سے وہ جو احد کی فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی. تو یہودی جو تھے وہ پہلے سے ہی موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کوئی موقع ملے تو مسلمانوں کو پہنچائیں، تو ادھر رہتے تھے قریب. تو حضرت حذیفہ ابن الیمان اور عمار ابن یاسر یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی جگہ پر رہنے والے، دوسرے سے بات چیت بھی ہوتی تھی. تو یہودی کہنے لگے، انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اگر تمہارا رسول سچا ہوتا تو تمہیں احد میں شکست کیوں ہوتی؟ تمہارے اتنے بندے مارے گئے ہیں، تو اگر وہ سچا ہوتا تو اپنے اللہ اپنے رسول کی مدد ضرور کرتا. تو حضرت عمار ابن یاسر فرمانے لگے کہ تم یہ بتاؤ کہ یہودیوں تمہارے وعدے کی خلاف ورزی جو ہوتی ہے اس کی تمہارے یہاں کیا حیثیت ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. تو حضرت عمار ابن یاسر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے، تو میں عہد یہ کیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں ان کے دین پر رہوں گا اور میں اس عہد کو نہیں توڑ سکتا. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ ہم تو اپنے رب پہ راضی ہیں، وہ ہمیں شکست سے دوچار کرے یا فتح سے ہمکنار کرے، ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر، رضیت باللہ رب، ہم اس شکست پر بھی اپنے رب سے راضی ہیں اور ہم راضی ہیں محمد رسول اللہ کی رسالت پر، اور میں راضی ہوں دین اسلام پر، اور قرآن ہی میرا رہبر ہے اور کعبہ ہی میرا قبلہ ہے. پھر یہ دونوں حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو سارا واقعہ بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کی اس سازش سے بچا لیا ہے اور تمہیں ثابت قدم رکھا ہے. تو یہ آیت اتری ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب یہ
چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر بنا دیں. تو ان کی اس کوشش کو، ایک تو آپ کے زمانے میں بھی ان کی یہی کوشش تھی یہودیوں کہ مسلمانوں کو کسی طرح پھر سے مرتد بنایا جائے، دین سے بیزار کیا جائے، ان کے اندر شکوک و شبہات ڈالے جائے. تو یہ قیامت تک کے لیے ہے. تو آیات کا شان نزول اس کا اپنا ایک اہمیت ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ بعد کے لیے یہ آیت جو ہے یہ منطبق نہیں ہوتی. یہ آج بھی منطبق ہے. آج بھی یہودیوں کا وہی وتیرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے بیزار کر دیا جائے، ان کے اندر ان کے دین کے بارے میں شک و شبہات پیدا کیے جائیں. چنانچہ اپنی اسی چھپی ہوئی خواہش کے پیش نظر وہ یہ سازشیں کرتے ہیں، کبھی تحقیق کی بنا پر، کہیں نہیں کوئی علمی ریسرچ کی بنا پر، وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ اسلام کی جو اساس ہیں اس کو جو ہے نا ڈاواں ڈول کیا جائے. تو ان کے پیچھے خواہش یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر بنایا جائے. تو یہ کیوں چاہتے ہیں؟ فرمایا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. حسدا، حسدا جو ہے نا یہ اس کو عربی لغت میں کہتے ہیں، یہ جو موقع جملہ ہے مفعول لاجلہ. تو اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے حسد کی وجہ سے. حسد کے حسد یعنی جو ان کے حسد ہے ان کے دلوں میں، اس وجہ سے یہ کام کرتے ہیں. حسدا من عند انفسهم، حسد کی بنا پر. اور وہ جو حسد ہے نا وہ من عند انفسهم ہے. حسد کی تفصیل بڑی اس کی تشریح طلب ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ہم بیان کریں گے. تو یہ حسد من عند انفسهم ان کی اپنی طرف سے ہے، یعنی انہوں نے خود ہی اپنے دلوں کے اندر کدورت مسلمانوں کی بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا ہے، کینہ ہے، کوئی ان کی خوشی دیکھ نہیں سکتے، کوئی ان کے اوپر انعام ہو تو ان کو اچھا ہی نہیں لگتا. یہ حسد ہے، یہ یہودیوں کا حسد ہے. من عند انفسهم، حسد ان کے اندر ہے. اور حالانکہ ان کو حسد نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کہ ان کو تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تو حق ہے، ان کو ایمان لانا چاہیے. حسد کرنے کی بجائے وہ بھی مان لیں. من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے. پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن پھر بھی حسد. حسد کیا ہے یہ ہم کیسے کریں؟ اب حسد یہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی اگر چیز ملی ہے تو اس کو کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی. تو یہ در حقیقت اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. جیسے وہ کہتا ہے نا عدنان سبھی ایسوں ویسوں کو دیا ہے. اللہ پہ اعتراض نہیں کہ انہوں نے دیتا تھا انہوں نے. تو یہ حسد جو ہے یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تقسیم کرنے والا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی بھی معیشت ہے کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے. اگر کسی کو کم دیا ہے تو اس کی بھی آزمائش ہے فقر میں، اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس کی بھی آزمائش ہے مال میں. اور مال کی آزمائش فقر کی آزمائش سے بڑی ہے کہ اس میں زیادہ لوگ پھسلتے ہیں. تو وہ حسد تھا ان کا.
حسد یہ ہوتا ہے انسان حاسد جو ہے وہ جل جاتا ہے، اس کے اندر کینہ، بغض، ساڑ ایسا ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر وہ جیسے ہڈیاں ابل رہی ہے، اور وہ کوئی موقع دیکھتا ہے کہ کس طرح میں اس سے یہ نعمت جو ہے نا چھینوں، میرے پاس آئے نہ آئے، اس کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے۔ تو وہ یہی چاہتے تھے کہ نبوت ان کو کیوں مل گئی، اگر یہ مسلمان ہوئے ہیں تو ایمان کی توفیق ان کو کیوں نہیں ہوئی، ان سے ایمان ان کا چھینا جائے۔ تو ایمان دولت ہے، سب سے وہ دولت ہے جس سے آپ نے جنت لینی ہے، ایمان۔ اس لیے شیطان کا حملہ ہی ایمان پر ہے، اور یہودی اس کے کرندے بھی ہیں، اور شیطان نے بھی حسد ہی کیا تھا آدم علیہ السلام سے۔ اس کائنات میں پہلا حاسد جو ہے وہ شیطان ہے۔ جب اس نے دیکھا آدم کی اتنی تکریم ہو رہی ہے، اور اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اسے حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، ابلیس نے نہیں کیا، استکبر، تکبر کیا، وہ تکبر اس کے حسد کی وجہ سے۔ اسی طرح جتنے جرم ہوتے ہیں نا ان میں سے ان کے پیچھے بنیاد جو ہے نا وہ حسد ہوتا ہے۔ سب سے پہلا قتل جو اس دنیا میں ہوا اس کی بنیاد بھی حسد ہے۔ جو قابیل نے قتل کیا اپنے بھائی حابیل کو، وہ بھی حسد کی بنا پہ تھا۔ تو جتنے بھی جرائم ہیں ان کی بنیاد حسد ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو حکم دے کے ہمیں یہ ہدایت دی کہ ہم حسد سے پناہ مانگیں، ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو حسد ایک تو یہ کہ جو حسد کر رہا ہے اس سے کیسے بچنا ہے، اور دوسرا اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے کہ ہمارے دل میں حسد نہ ہو، کیونکہ یہ تو بیماری ہے، یہ اس سے بھی اہم بات ہے کہ اپنے نفس کو حسد سے محفوظ رکھے، کیونکہ حسد کی مذمت اللہ نے دی ہے، اور ہمارے نبی نے حکم دیا ہے وَلَا تَحَاسَدُوا، میری امت کے لوگوں حسد نہ کرو۔ اور حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا، یہ ساری اس کی قسم ہے، بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، اور حسد نہ کرو۔ بغض کا پہلے ذکر کیا کیونکہ بغض وہ بیج ڈالتا ہے حسد کا، اس کے بعد فرمایا ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تدابروا، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو تو پیٹ پھیر کر نہ بھاگو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی مان جاؤ، کسی کے بھائی کے پاس نعمت دے کر خوش ہوا کرو۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ 3 لَيَالٍ، اس حدیث میں کہ اپنے بھائی کے ساتھ بول چال 3 راتوں سے زیادہ ترک نہ کرنا، اس سے آگے ہے پھر وہ بنیادیں بڑھتی جائیں گی، بغض بھی آئے گا، حسد بھی آئے گی، عداوت بھی آئے گی۔ تو تمہیں تو اپنے بھائی کو، مسلم ہے، مسلمان یہ اساس ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی خاطر آپ نے اس سے تعلق بنانا ہے اللہ کے لیے، یہ ہے اساس ہمارے دین۔ تو حسد جو ہے یہ بیماری ہے، حسد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ناپسندیدہ عمل ہے،
اور یہی بیماری تھی جو یہودیوں کے اندر تھی، جیسا کہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے، ما حسدتکم الیہود علی شیء، کسی چیز پر یہودیوں کو تم پر حسد نہیں ہے، ما حسدتکم علی الاسلام والتأمین، دو چیزوں کا ذکر کیا، حسد کس سے ہے؟ یہودیوں کو سب سے زیادہ حسد ہے اس کو تمہارے اسلام دین پر، اور جو نماز میں تم آمین کہتے ہو اس پر حسد کرتے ہیں سب سے زیادہ یہودی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت عائشہ اس کی راوی۔ تو ہم حاسد ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو ہم دوسروں سے محفوظ رہنے کے لیے اذکار کرتے ہیں ان کا انطباق اپنے نفس پر بھی کرنا ہے اور اپنے اوپر بھی پھونکنا ہے۔ وہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، اور اس کے بعد اپنے اندر زہد پیدا کرنا ہے۔ حسد کا علاج زہد ہے۔ زہد کیا ہے؟ زہد یہ ہے کہ دنیا کی طلب میں اندھے نہ ہو جاؤ، اور یقین رکھو کہ دنیا زائل ہے، آج ہے کل نہیں، پھر اس کے پیچھے کملے نہ ہو، پاگل نہ ہو دنیا پیچھے، کہ دنیا تو ایسی چیز ہے کہ اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت ہوتی تو اللہ کافر کو تو ایک گھونٹ نہ دیتا۔ اللہ نے کافروں کو دنیا ہم سے زیادہ دی ہوئی، کیونکہ ان کی جنت یہی ہے۔ دنیا جو ہے مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جنت ہے۔ اس حساب سے جو ان کو عذاب ہے آخرت میں، ان کے لیے یہی جنت ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس لیے جو عقل مند انسان ہے وہ اپنی اس دنیا کو اس طرح گزارتا ہے کہ وہ آخرت کا ذریعہ بن جائے، دنیا مزرعۃ الآخرہ بن جائے، آخرت کھیتی کے لیے کچھ کمائی کر لے۔ یہ نہیں کہ سارا کچھ اسی دنیا میں ایسا اکٹھا کرے، اتنا مال اکٹھا کر لے کہ اس کی اتنی بھاری گٹھڑی اس کے پاس ہو جائے بوجھ کہ قیامت کے دن اس نے اٹھایا نہ جائے۔ کتنے لوگ ہیں، یہ حماقت نہیں تو کیا ہے، حرام کما کما کے اتنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، سارا بوجھ لے کے خود قبر میں جاتے ہیں، اور بعد میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑتے ہیں جو عیاشیوں میں اڑا دیتی ہے۔ کیا فائدہ ہے ایسے دولت کا جو آپ کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنے؟ اس لیے یہ حسد کا علاج ہے کہ انسان زہد اختیار کرے، اور اللہ کا فیصلہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے دنیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے قیامت تک کے لیے۔ آج بھی ہم یورپ کو دیکھ کر بڑے ہماری آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اگر آج بھی پاکستان میں امریکہ برطانیہ کے اور فرانس کے جرمنی کے کینیڈا کے ویزے لگنے شروع ہو جائیں تو کتنی لائنیں لگیں، ابھی بھی کروڑوں روپیہ دے دے کے لوگ جا رہے ہیں کہ ادھر بڑی زندگی اچھی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمارے لیے گائیڈنس کیا ہے؟ یہ تمہیں مخاطب ہے قرآن۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 ہے۔ لا تمدن عینک، آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو ان کی طرف، کافروں کی طرف جو ان کو ہم نے دنیا کا سامان دیا ہوا ہے، زینت، سجاوٹ، چکا چوند روشنیاں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ زائل ہے۔ زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کا پھول، پھول کی زندگی کتنی، ایک دن دو دن مرجھا جاتا ہے، یہی حال ہے۔
تو یہ یقین رکھ لینا کہ دنیا زائل ہے، بندہ حسد سے محفوظ رہتا ہے. پھر کسی کے پاس جتنی مرضی دولت دیکھے اس کے دل میں حسد نہیں آتا کہ اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں. تو پہلا علاج زہد پیدا کرنا اپنے اندر. اور دوسری بات کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے. اللہ تو نے مجھے جو دیا ہے اللہ تیرا شکر ہے. تو جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے. اور اس کو اس آگ سے جو حسد کی آگ ہے جس میں انسان جلتے ہیں، وہ جو اللہ کے فیصلوں پہ یقین نہیں رکھتے. مومن اسی لیے تو جنت میں ہے، فقیر بھی ہے تو جنت ہی میں ہے، خوشحال ہے کہ اللہ پہ راضی ہے. جیسا کہ اضافہ نے کہا تھا ہم تو اللہ پہ راضی ہیں. ہمارے مارے گئے ہیں تو کیا ہوا، وہ جنت میں ہے، ہم راضی ہیں اپنے رب پر. اور اللہ اس رضا کے اوپر اپنی رضا جو ہے انعام میں دیتا ہے. اور قیامت کے دن یہی اعلان ہوتا ہے، جنت میں جنتی پہنچ جائیں گے، پھر اللہ اعلان کرے گا میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ رضوان اللہ اکبر ہے. یہ اللہ کی وہ رضوان ہے، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی. رضوان اللہ اکبر ملنی کن کو ہے، جو اللہ پہ راضی ہے. جیسے اللہ نے رکھا ہے راضی، الحمدللہ شکر کرے، تھوڑا دیا ہے شکر ہے دیا ہے. کتنی نعمتیں ہیں. اور حاسد جو ہے نا انسان، اس کی بیماری اس کی کیا ہوتی ہے کہ جو اس کے پاس نعمتیں ہیں نا اس کی طرف تو اس کی آنکھ جاتی نہیں، نگاہ ہی نہیں جاتی کہ میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. کیونکہ ادھر جائے نگاہ تو شکر کرے رب کا، وہ ادھر دیکھ رہا تو اس کے پاس اتنا کچھ میرے پاس نہیں ہے، وہ اسی میں مارا جاتا ہے. تو علاج اس کا کیا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تقسیم کار ہے. اللہ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمناهم بینہم معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، اور یہ آیت سورہ زخرف کی، کیا انہوں نے تقسیم کی اللہ کی رحمت؟ یعنی نبوت اللہ کی رحمت ہے. اللہ نبوت سے بڑھ کر رحمت کوئی نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں کل پڑھا تھا نا، یہ پرسوں کی بات ہے، یہ آیت گزری کہ جو حسد کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رحمت ان کو اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنی رحمت کر دے. یہ آیت نمبر 105 ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کر دے. سب سے بڑی رحمت نبوت سے پڑھ کر کیا ہو، اس کے لیے اللہ نے خاص کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ان کی حسد کی بیس تھی. تو اللہ پوچھتا ہے استفہام انکاری، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کریں گے کہ اللہ ان سے پوچھے کہ میں اس کو اپنی رحمت سے نوازوں کہ نہ نوازوں. اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا. یہ تو رحمت اور یہ تو قرآن، یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ جو دنیا جس کی حیثیت نہیں ہے وہ ہم نے تقسیم کی ہے، ان سے پوچھ کر نہیں کی. نحن قسمنا، ہم نے تقسیم کی ہے معیشتہم فی الحیات الدنیا. یہ دنیا کی معیشت جو ان کے درمیان ہے، اور اس میں بھی ہماری حکمت ہے. ورفعنا بعضهم فوق بعض، کسی کو زیادہ دی ہے کسی کو کم دی ہے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اس میں حکمت ہے. اگر سب کے پاس پیسے ہوں تو کس کے پاس مزدوری کرنے کے لیے کوئی آئے؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ تقسیم رکھی ہے. اور ساتھ وہاں پہ ہمارے لیے تعلیم یہ دی وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. وہ جو دولت اکٹھی کر رہے ہیں نا، اس سے بہتر ہے وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، یہ ایمان رحمت ہے تمہارے پاس، یہ قرآن رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اسلام رحمت ہے. یہ اس سے بہتر ہے جو وہ اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہ علاج ہے حسد.
تیسری چیز بات لمبی نہ ہو جائے، وہ ہے قناعت۔ قناعت کیا ہوتی ہے؟ قناعت جس حال میں اللہ نے رکھا ہے نا اس پہ قناعت کرنا، اور اس کا قناعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی اس طرح فرمائی۔ فرمایا اپنے نیچے والوں کو دیکھو، فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، فرمایا انظروا الی من اسفل منکم، جو تم سے نیچے ہے نا اس کی طرف دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تمہارے اوپر ہے جس کے پاس زیادہ ہے ان کی طرف نہ دیکھو، فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ، یہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری آئے گی۔ تو یہ وہ علاج ہے حسد کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسد سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور پھر اگلی اس آیت کو مکمل کریں، حکم ہوا فاعفو، یہ جو ہوتی ہے کی باتیں کو بھی رہنے دو، معاف کر دو، وصفحو، ان سے اعراض کرو، منہ موڑ لو، ان کو منہ ہی نہ لگا، ان کے پاس بیٹھو ہی نہ، ان کی باتیں ابھی تک چھوڑ دو۔ کب تک چھوڑنی ہے؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، تب تک چھوڑنی ہے جب تک اللہ کا دوسرا حکم نہیں آتا۔ ابھی ان سے نہیں لڑنا، پہلا دشمن جو ہے نا ہمارا وہ ہے وہ مشرکین مکہ، کیونکہ سارے محاذ ایک دم کھولنے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہا بھی یہودیوں کو ذرا ان کو چھوڑ دو، دوسرے محاذوں پہ لڑو، پھر جب ان سے فارغ ہوں گے ان کی طرف نکل لیں گے، حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، تمہارے رب کا حکم آ جائے کہ اب ان سے لڑنا ہے۔ پھر جب اللہ کا حکم آیا تو پھر اس پہ عمل ہوا، اور وہ عمل کس طرح؟ جو 3 قبائل تھے ان کے ساتھ بنو قریظہ کو قتل کرنے کا حکم ہوا، اور جو دوسرے 2 تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر ان کو جلا وطنی کا حکم ہوا، جو اللہ کے حکم سے پھر اس پہ تعمیل ہوئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس میں بھی بات یاد رکھو